یہ یاد رکھیے گا، ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا مسلمان کی تلوار پہ جب عورت کو شراب آ جائے نا وہ پھر بغیرت ہو جاتا ہے، وہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے رقص کرنے کے کام آتی ہے، وہ پھر کشمیر برما فلسطین کے لیے نہیں اٹھتی، وہ پھر ایم او یو سائن کرتی ہے کہ جناب اسرائیل کو حمایت کر دی جائے. اور یہ خلافت کا دور دوبارہ آ رہا ہے جب ترکی میں اس سے پہلے یہ تمام اسلامی ممالک کو فورس کریں گے کہ اسرائیل کی حمایت کرو. اور یہاں آپ کے میڈیا پہ بھی یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی. لہٰذا کوئی اس طرح کی بات کرنے کا انڈائریکٹلی بھی سوچے تو گربان پکڑو، نہیں پکڑو گے لچکدار رویہ ہوگا تو یاد رکھنا وہی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح آپ کے یہاں ملک میں گھسیں گے. اور عادت گھس گئی، آپ کے سارے حکمران عیاشی کرنے کے لیے تو دبئی جاتے ہیں، زناکاری کرنے کے لیے تو وہاں جاتا ہے آپ کا بڑا سینئر آدمی، وہاں ان کے اڈے بنے ہوئے ہوں گے یا اپنی عورتیں پیش کرنے کو تیار ہوں گے. پھر کیا کرو گے جب وہ ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی؟ تم یہاں نعرے لگاتے رہو، الف نامے میں ترمیم ہوگی، فور شور ہوگی. لہذا اس میں ہمیں کوئی کہ اشتعال انگیزی پھیلا رہے بولو ہاں پھیلا رہے، اس میں ہم لوگوں کو گریبان پکڑنا پڑ رہا ہے. اسرائیل کے حمایتیوں کا جو انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی بول رہے ہیں اسرائیل کی حمایت میں، پکڑو گریبان. جی آخر میں یہ بات افسروں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایگزامپل لے لو دور حاضر میں. آج سے 10 سال پہلے داڑھی سے نوش کے ملا عبدالغنی بردر کو نا لے کے جایا جا رہا تھا. ہر جو کرسی پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور امریکی جو ہے اس کی طرف وہ خواتین آ کے انٹرویو لے رہی ہوتی ہیں، ان کی طرف منہ کر کے دیکھتا بھی نہیں ہے کہ تمہاری یہ ناپاک شکلیں اس قابل نہیں ہے کہ میں تمہاری طرف دیکھوں. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیکھ بھی رکھتا ہے سپاہی. وہ عشق جب اپنی انتہا پہ پہنچتا ہے تو بلال کو سیدنا بلال بنا دیتا ہے. دوستان ذی وقار، ویسے نہیں کہا جاتا کہ جناب آج لے ان کی بران، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا ڈونلڈ ٹرمپ سے کام، نہ رکھا وقت کے ابلیس سے کام، نہ رکھا وقت کے فرعون سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دوستان ذی وقار، آج اس امت کو وہ غیرت، حمیدت، جرت، شجاعت کو دوبارہ جھنجھوڑنے کی میں سمجھتا ہوں اشد ضرورت ہے. اور وہ پیغام جو آج ویسٹ کو آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے، حضرت اقبال آج سے 100 سال پرانی بات ہے، انٹرنیٹ نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا. جب آج بھی آپ کا چاچا ماما تایا امریکہ سے آتا ہے نا تو آپ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں شوروں کی طرح کہ جناب ادھر کیا دیکھ کے آئے ہو، لوگ کتنے خوبصورت تھے. آج سے 100 سال پہلے اقبال علیہ رحمہ جب برطانیہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے تو پورا پنڈ اکٹھا ہو گیا، اندراسی پارو تھے کی دیکھ کے آ رہے ہیں، کیا دیکھ کے آئے ہو؟ وہاں کے نظارے، وہاں کی اٹریکشن، وہاں کی خوبصورتی تمہیں اپنی طرف مائل کر سکی؟ اقبال جواب دیتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فراق. اقبال تم نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہاں کے جلوے تمہیں اپنی طرف مائل نہ کر سکے؟ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کیونکہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونا چاہتا. جب لو اس مدینہ کی گلی سے لگی ہوئی ہو تو پھر تخت سکندری پہ وہ کبھی تھوکتے بھی نہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی، وہ پھر مغرب کی غلامی کے رضامند نہیں ہوتے. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ وقت انشاءاللہ دور نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہم خود تھوڑے سے بیدار ہوں. ہم لوگوں کو غلامی بہت پسند ہے، ہم لوگوں کو یہ پینٹ کوٹ ٹائی جب تک نہ لگائیں ہم لوگ بابو خود کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے دستار میں کیوں دہشت گردی نظر آتی ہے. ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیوں ہر چوک چوراہے پہ روکا جاتا ہے تو کسی داڑھی والے کو روک کے چیک کیا جاتا ہے. بھائی جان، اگر دہشت گردی کا تعلق داڑھی سے ہوتا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی داڑھی ہوتی. اگر دہشت گردی کا تعلق داڑھی سے ہوتا تو مودی کی دستار اور داڑھی دونوں ہوتی. دہشت گردی کا تعلق داڑھی سے ہوتا تو اوباما کی داڑھی ہوتی. دہشت گردی کا تعلق داڑھی سے ہوتا تو پیوٹن کی داڑھی ہوتی. دوستان ذی وقار، آج مسئلہ یہ ہے ہم لوگوں نے اپنا دفاع خود نہیں کیا. ہم لوگ بزدل اور بغیرت بن گئے. ہم لوگ وہ غیرت کا اپنے دفاع کا درس نہ ہم نے لیا نہ لے سکے. اور ایک حال آپ کو بتا دوں، اس بات پہ کئی لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، فرشتے تو بہت ناراض ہوتے ہیں. آپ نے اگر سسٹم کو بہتر کرنا ہے 2 کام کریں.
یہ میرا پیغام تمام وزیر اعظم صاحب، ان کی بیوروکریسی، تمام اداروں کو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک سے وفادار لوگ اوپر آئیں، دو چیزوں کو ختم کریں. چاہتے ہیں کرپشن ختم ہو، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ریاضت صاحب اس بات پر وہ گولیاں مارے. وہ دو کام. نمبر 1 عورت وومنائزنگ، نمبر 2 شراب. اس پہ پابندی لگا. میں تھوڑا سا یہ چیز سمجھا دیتا ہوں. ایک سینئر افسر جب عورت کی لت اسے پڑ جاتی ہے تو سب سے پہلے تو وہ سیکیورٹی کلیئرنس کراتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا فارم ہاؤس ملے جہاں پر چھاپا نہ پڑے. 20-30 ہزار روپے اس کا خرچہ. تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ حد مارو سینئر افسر کی 90,000 سے شروع ہو کے 1.5 لاکھ پہ ہوتی ہے، 1.25 لاکھ. بس وہ جاتا ہے جناب اس فارم ہاؤس پہ، اور عورت بھی وہ کوئی لوکل نہیں منگواتا، 20-30 ہزار کا خرچہ اس پہ کرتا ہے. پھر اس کے تو کے دہائی فلک. جب اس کو یہ لت پڑ جاتی ہے تو کم از کم 12-14 لاکھ پہ تو یہ اس کا مہینے کا خرچہ ہے. اور اس کے بعد جب وہ شراب میں پڑتا ہے تو بھائی جان وہ جو شراب ہوتی ہے وہ بھی لوکل نہیں ہوتی، وہ پھر اپنے سارے بیچ میٹس کو ساتھ بلا کے بٹھا کے شراب کباب کی محفل سجاتا ہے. اور وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ پیسے آتے ہیں جناب آپ کے یہ ٹھیکے داری کے کاموں میں، سرکاری کاموں میں ٹھیکے مارے گا وہ کمیشن. اس کے بعد وہ انلیگل گاڑیوں کو منگوائے گا، وہاں سے چرس بھنگ کا کاروبار کروائے گا، اور اس کے بعد وہ ملک کے راز کو بیچے گا. اس کے بعد وہ ملک کی عزت کو بیچے گا. قانون سازی بناؤ کہ کوئی بھی 19 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک کا جو آفیسر ہے اسے ریٹائرمنٹ کے بعد ملک کے باہر گھر لینے کی اجازت نہ دی جائے. اور امریکہ میں تو بالکل بھی نہ دی جائے. ملک سے غداریاں ختم ہو جائیں گی، ملک سے قادیانیت کا فتنہ ختم ہو جائے گا. یہ تو ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں. بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد تمہارے بچے امریکہ پڑھنے کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں حدیث تو سناتے ہو کہ چین تک جاؤ، چین چلے جاؤ، امریکہ کس میں کیا جاؤ؟ اب مجھے بتاؤ، میرا بچہ جس کے ادارے میں پڑھ رہا ہے، کیا میں اس کے بادشاہ کے خلاف بات کر پاؤں گا؟ وہ ذبح نہ کر دے میرے بچے کو. یہ قانون سازی ہونی چاہیے. باہر سے کوئی افسر کسی وقت ڈیلیگیشن میں جاتا ہے یا کوئی منسٹر جاتا ہے، کوئی تحفہ دیا جائے تو فوراً سرکار کے حوالے کیا جائے. وہ اس کی ذات کا نہیں ہے، وہ اس عہدے کا تحفہ ہوتا ہے. موبائل ملے تو وہ تو بالکل بھی نہ لے. ماضی میں بھی انہیں موبائل ملا کرتے تھے. یہ بیگمات سے جو پیاری پیاری باتیں کرتا تھے وہ ساری چپ کے ذریعے ان تک پہنچتی تھی، اور انہی کے ذریعے انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا، اور یہ ملک کے راز بیچتے تھے اپنی ایک عزت بچانے کے لیے. کوہاٹ کا ایک ایم این اے صاحب، ایک میرا بڑا اچھا دوست ہے، کہتے کہ ہم کچھ آفیسرز تھے، کچھ ایم این اے تھے، کچھ منسٹرز تھے. ہم لوگ گئے باہر برطانیہ میں، تو رات کو جب شراب سرو ہو رہی تھی تو جب میں نے کہا کہ نہیں میں تو خان ہوں، میں تو نسوار کھاتا ہوں، اس کی اجازت نہیں دی انہوں نے، تو شراب میں پیتا نہیں ہوں. کہتے ہیں مجھے 2 خواتین سینئر عہدیدار، ماضی میں نام نہیں لیتا، یہ کیس کر دیتے ہیں FIA سائبر کرائم میں. وہ کہتے ہیں مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھ کے کہتی ہے خان صاحب شراب نہیں پیتے. کہتا مجھے تب اندازہ ہوا کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے ڈرائنگ روم کی ایسس حاصل کرنے کے لیے آپ کو ظالم اور شرابی ہونا پڑتا. اس سسٹم میں اس طرح گھس گئے. ہم لوگ کیا کریں گے؟ باہر کھڑے ہو کے چوک چوراہے پہ نعرے لگائیں گے. کہتا ہوں جب تک اپنے بچوں کو CSS کی تیاری کرا کے سسٹم میں نہیں بھیجو گے نا، انہیں سیاست میں نہیں بھیجو گے، ہر سیاسی پارٹی میں اپنی لابی اسٹرانگ کرو، بیوروکریسی میں اپنی لابی اسٹرانگ کرو. نہیں تو یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے 70 سالوں سے جنہوں نے قائد اعظم کو بھی نہیں بخشا، محترمہ فاطمہ جناح کو بھی نہیں بخشا، اور جن لوگوں نے غداروں کے ساتھ سازشیں کر کے ملک کے وفاداروں کو شہید کروایا، احمد کانسی کے ساتھ کیا ہوا، عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہوا، یہ وہی انگریزوں کے کتے نہلانے والے پھر ہم پہ قابض رہیں گے. یہ باتیں شاید نعرے لگانے والی نہیں ہیں، یہ جذباتی نہیں ہیں، لیکن بھائی جان ہم جو روزانہ سفر کر کے ادھر آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم تبدیل ہو. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے اس سسٹم سے نکلیں. رینٹ پر